یہ باتیں محل میں ہو رہی ہیں، اور آج میری آپ سے یہ بھیک مانگتا ہوں کہ مجھے آپ اپنا بیٹا بنا دیں۔ ہاں، آپ نے کبھی ایسی باتیں سنی؟ نہیں دقت کبھی نہیں. Did you never heard such a stories of؟ تو میں کہ مجھے آپ اپنا فرزند بنا لیں، میں آپ کا بیٹا بن کر وہ پہلا بیٹا بننا چاہتا ہوں جو ون فیملی گارڈ میں انسانیت کے بیٹا بیٹی آئیں گے، جو خدا کے بیٹا بیٹی آئیں گے مستقبل میں، وہ بھی آپ ان کے بھی باپ ہوں گے، لیکن میں چاہتا ہوں پہلا بیٹا میں بنوں۔ تو پھر میں نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل، جب سے انسانیت بنائی گئی ہے تو سب انبیاؤں کا باپ ہے، میرے دل میں جو تیرے لیے محبت ہے، بلکہ جو رہنمائی تو نے کی بچپن میں کہ نہیں آپ مجھے اپنا فرزند بنائیں گے، تو پھر میں نے فرزند بنایا۔ عالم ارواح میں جبرائیل میرے بیٹے ہیں۔ اب دیکھیں، قرآن ان کو روح القدس کہتا ہے، جی عیسائیت ہولی اسپرٹ کہتی ہے، یہودیت ان کو مقدس فرشتہ۔ اب ان کو کتنی مرچیں لگیں گی یہ بات سن کے؟ ان کے جی دماغ کے پرچے ہل جائیں گے۔ تو میں وہ باتیں کیسے چھپاؤں جو عالم ارواح میں عام زبان ہو چکی ہیں؟ جی ٹھیک ہے، کوئی ایسی باتیں اس زمین پہ نہیں کر سکتا۔ پھر جبرائیل نے ہی بتایا تھا کہ جب یہ غار حرا کے اوپر محمد بیٹھتے تھے تو ایک دفعہ میں کئی عرصے نہیں آیا تو محمد خودکشی کرنے لگے تھے۔ وہ صبح میں نے ویڈیو محل بھیجی بھی ہے، اور جی وہ کسی نے سوال کیا تھا مجھ سے ہماری کہ کچھ بتائیں نبی کے بارے میں، تو سنی ہوگی آپ نے وہ انگلش میں۔ جی انگلش میں. ہاں، تو پھر وہ آسمان پہ بادلوں میں جبرائیل دکھائی دیتے تھے اور ان کو کہتے تھے خودکشی مت کر، ہاں اگر یہ کام کیا تو پھر جہنم ہے، خودکشی مت کر۔ تو ان کو روکتے تھے جی کہ ہم خدا کے حکم سے آتے ہیں، میں آؤں گا، ہوں، صبر کر۔ اسی طرح موسیٰ کا واقعہ بھی آج صبح میں نے بتایا کہ میں جب جنتوں میں پرواز کر رہا تھا تو میں کھڑی ہو کے پرواز کر رہا تھا، ایک ایسے پرواز، ایک ایسے، تو جی نیچے فرشتے تھے، نہریں تھی نیچے، بارش تھی، وہ بارش نور کی آسمانی ذرے تھے، وہ جب ہوں، چھوتے تھے تو گیلے پانی، ایک تو گیلے پانی ہوتے ہیں لیکن وہ خدا کی محبت کے وجد کے آنسو تھے۔ تو میں ایسے پرواز کرتا جا رہا تھا، نیچے فرشتے تھے، تو دائیں محل پر میں نے باغ تھے، وہاں موسیٰ کو بیٹھے دیکھا۔ تو میں نے، یہ تو ابھی کا واقعہ ہے، کوئی 4 ہفتے بھی نہیں ہوں گے میرے خیال سے، وہ جی اگلی کتاب میں آئے گا۔ تو میں نے پرواز کو کر کے میں رکا، تو موسیٰ کہنے لگے کہ اے زاہد، مجھے وہ جگہ دکھا دے کیونکہ میری پہنچ نہیں ہے جہاں اللہ کے نقش قدم ہے۔ جی 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 یہ ابھی کا واقعہ ہے، اس کو کتاب میں لکھنا ہے، اگلی کتاب میں، جی تو میں وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ تو میں نے موسیٰ کو ہاتھ پکڑ کے اپنی گود میں بٹھایا، اور جیسے بچے کو بٹھاتے ہیں ایسے کر کے میں ان کو وہاں لے گیا جہاں ان کی پہنچ نہیں ہے، ہاں اور وہاں انہوں نے خدا کے جو نقش قدم تھے نا، پیر، وہ پورا نقش ہے،
جنتوں میں. جی. تو وہاں جب سجدہ کیا تو خدا کی پاؤں کی خوشبو وہاں 40 لاکھ جنتوں میں آ رہی ہوتی ہے اس کی قدم کی. تو اتنا روئے کہنے کہ میں نے اب واپس نہیں جانا. میں نے کہا موسیٰ واپس تو مجھے جانا پڑے گا کیونکہ میں تجھے یہاں لے کے آیا ہوں تو یہ میری ذمہ داری ہے. تو پھر میں ان کو واپس پہنچایا ان کی جنت میں. بہت روئے میرا ہاتھ پکڑ کے. سفید نور ہے جی. اور محمد سے زیادہ نور ہے. دھواں ان کے اندر بھی ہے, ان کے نور میں. بندے مارے نا, جس نے بھی خدا کے لوگوں کو مارا اس کے اندر دھواں ہے. محمد کے نور میں بھی کافی دھواں ہے. تو وہاں میں پھر جب پہنچا محلوں کے قریب تو وہاں میں نے کیا دیکھا کہ جو ایک ہمارے ماننے والے ہیں یہاں پہ جو کئی دفعہ خدا سے مل چکے ہیں, ان کا محل میں نے موسیٰ کے محل کے ساتھ دیکھا. میرے ماننے والے ہیلمٹ ہیں یہ. میں لاؤں گا اگلی دفعہ جب یہاں پہ بیٹھتے ہیں. 40 سال میرے ساتھ چلے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو محل بنایا ہے یہ موسیٰ کے ہمسائے ہیں. تو موسیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ آئیں گے تو دل میں ایک خوشی ہوگی کیونکہ یہ آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے. تو یہ تو باتیں آسمانی ہیں, زمینی لوگ تو نہیں سمجھ سکتے ان باتوں کو. یہ کیا سمجھیں گے زمینی لوگ. تو جیسے یہ جتنے بھی صحاب ہیں ان کے محمد کے, ان کی روحوں میں بہت زیادہ دھواں ہے. آگ میں جلا دینا, قتل و غارت کرنی, یہ وہ عمل ہے جو خدا کو دور کر دیتا ہے نبیوں سے. اب جیسے داؤد نے کافی لوگ بھی مارے اور جنگیں کی, تو داؤد نے کہا کہ میری ایک خواہش پوری کر دے رب سے. تو جبرائیل لے کے گئے خواہش کہ میں تیرا گھر بنانا چاہتا ہوں زمین پر. تو خدا نے داؤد سے کہا تو میرا گھر نہیں بنائے گا. کہا کیوں؟ کہا تیرے ہاتھوں میں میرے خاندان انسانیت کا خون ہے, تو نہیں گھر میرا بنا سکتا. میرا گھر وہ بنائے گا جس کے ہاتھوں میں انسانیت کی محبت ہوگی, انسانیت کا خون نہیں ہوگا. تو ان سب نبیوں کو میں جانتا ہوں. داؤد جو تھے وہ بہت بڑے موسیقار بھی تھے, بہت بڑے موسیقار بھی تھے. انہوں نے بہت سے نغمے کہے ہیں خدا کے متعلق, گائے ہیں, اور بہت ہی عجیب تمام ساز وہ ایسے بجا لیتے ہیں, ہر قسم کا ساز زمین پر ہی, کہ اگر ایک زمین پر ہوتے تو نوشاد بھی جو ہیں ان کے قدموں میں جا پڑتے ہیں. تو میں وہاں پہنچا تو مجھے وائن پیش کی, جنت کی شراب. تو کہا میں آپ کو ایک گیت سناتا ہوں. تو میں ان سب کے ٹھکانے جانتا ہوں, میں جانتا ہوں یہ کون ہے. تو یہ نبی جن کو یہ منزل سمجھ چکے ہیں یہ بڑا دھوکہ کھائیں گے. تو اب وہ جبرائیل کہتے ہیں یہ لا نبی آبادی کی جو لعنت. اب دیکھیں نا وہ ہاں ابن سیاد کا واقعہ تھا. ابن سیاد 4 گلی کے فاصلے پہ رہتا تھا. محمد اس کو ملنے گئے, کہا کہ تو مجھے نبی مانتا ہے. یہ امام بخاری کا واقعہ ہے, اور اس کے راوی غالباً ابو ہریرہ بھی ہیں, غالباً عمر بھی ہیں, اب یاد نہیں پڑ رہی.
اس نے کہا ہاں میں تجھے نبی مانتا ہوں، تو جاہلوں کا نبی ہے۔ ابن سیاد نے کہا، ابن جی سیاد کی عمر 25 سال، وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ تو امیوں کا جاہلوں کا نبی ہے۔ پھر ابن سیاد نے سوال کیا، اے محمد کیا تو مجھے نبی مانتا ہے؟ تو محمد نے اس کو دھکا دیا جی اور عمر نے تلوار کھینچی کہ اس کا میں سر تن سے جدا کر دوں۔ تو وہ بیچارہ پھر خوف کھا گیا، کیونکہ لڑائی شڑائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جی پھر محمد نے ہاتھ میں ایک چیز کر کے کہا، نہیں، محمد کہتے ہیں میں نے دل میں ایک بات سوچی ہے تیرے متعلق، اگر تو نبی ہے تو مجھے بتا۔ اس نے وہ بات بھی بتا دی۔ واہ واہ اچھا، یہ مسلمان یہ واقعہ یہ حدیث کے کیوں نہیں بیان کرتے ہیں؟ اس پہ کمبل ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ہاں اس کا راوی کمزور ہے، اس کے راوی یہ ہیں وہ ہیں، حدیث کمزور کہہ کے اس کو، لیکن وہ تواتر کے ساتھ حدیث ہے، اس نے بتا دیا۔ پھر محمد نے کہا کہ تو کاہن ہے، کاہن جو باتیں بوجھ لیتے ہیں نا، جی ہاں کہ تو کاہن، یہ کہہ کہ جان چھڑائی اپنی، اور عمر سے کہا تو اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ تو خیر کوئی بات نہیں بھائی، آپ آئی بھائی بات ہوگی۔ دوسرے دن محمد اس کے باغوں میں پہنچے، کھجور کے باغ تھے اس کے، جی ابن سیاد کے۔ اب محمد درخت کی اوٹ میں ہوتے ہوئے، بس ایک شخص تھا محمد کے ساتھ، مجھے کا نام یاد نہیں، زید بن حارثہ تھا یا کوئی تھا، درختوں کی اوٹ میں ہوتے ہوئے وہ باغ میں بیٹھا ہوا کچھ کلام پڑھ رہا تھا اپنا، ابن سیاد جی باغ میں بیٹھا ہوا اپنا کلام پڑھ رہا تھا عربی میں، جو اس پہ نازل ہوا۔ واہ اب یہ درختوں کی اوٹ میں آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کلام کو سنیں جو اس پہ نازل ہوا۔ یہ واقعہ پڑھا آپ نے کبھی؟ نہیں، میں نے نہیں پڑھی جی، پڑھی اس طرح پڑھے نہیں جو یہ تو اتنی بڑی کتابیں ہیں نا، 3 جلدوں کی، جی میں ان کی ساری کتابیں میں نے مطالعہ کی ہوئی ہیں۔ تو جب بہت نزدیک آ گئے تو ابن سیاد کی ماں بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو اس نے دیکھا کہ محمد درخت کے پیچھے چھپے ہوئے، جی اور آہستہ آہستہ اور نزدیک آ رہے ہیں کہ محمد کے ابن سیاد کا کلام سنیں۔ تو اس کی ماں نے زور سے آواز ماری، اے سیاد، محمد تیرے بہت قریب آ گئے ہیں، ذرا دھیان سے۔ جی اس نے پھر اپنا کلام سنانا بند کر دیا جو وہ پڑھ رہا تھا، جو اس پہ نازل ہوا، تو پھر بڑے پچھتائے محمد۔ تو محمد پھر اس کی ماں کو کہتے کہ اے عورت، اگر تو تھوڑا سا خاموش رہتی تو میں یہ چاہتا تھا کہ اس پہ کون سا کلام اترا تھا، پتہ تو کراؤں۔ جی اچھا، اس سے پہلے محمد خود کہہ چکے ہیں کہ نبی نہیں آ سکتا، تو یہ اگر نبی نہیں آ سکتا تو یہ درختوں کی اوٹ میں یہ کون سا کلام سننا چاہتے ہو؟ جی جی بنتا ہے کہ نہیں جی بات؟ جی تو بھائی جی میں پھر جب وہ تم کہتے ہو خدا نے کہہ دیا کہ نبی نہیں ہے، تو یہ درختوں کی اوٹ میں پھر کلام سننے کا مقصد کیا ہے؟ جی جی کہا کہ اگر اس کی ماں خاموش رہتی تو میں سننا چاہتا تھا یہ کون سا کلام ہے جو خدا نے اتارا ہے۔ اس کے بعد محمد نے اس سے کچھ باتیں کی، وہ حدیث میں بیان نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اس کی ابن سیاد کی چپ لگ گئی، اس کے بعد اس کا پتہ نہیں لگا وہ کہاں گیا۔ صحیح وہ کیا باتیں کی؟ محمد نے کہا اب تو میں نے تجھے معاف کر دیا، اس کے بعد گارنٹی کوئی نہیں ہے، صحیح اگر تو ہتھے چڑھ گئے میرے حساب کے، انہوں نے تجھے مار دینا ہے۔ تو ابن سیاد پھر
کسی نبی کو خاموش کرا دیا، کسی کو مار دیا، کسی کو قتل کیا۔ تو جبرائیل کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ محمد کے پیغام، میں نے پھر بھی اچھا لکھ دیا تھا کہ محمد کا پیغام مسلمانوں کے لیے، یہ میرا ٹائٹل تھا۔ یہ ٹائٹل نہیں، 12,000 نبی مار کے بھی، مروا کے بھی یہ ٹائٹل نہیں ہو سکتا۔ اس کا ٹائٹل ہے محمد کا جرم۔ وہ پھر کتاب میں یہ لکھنی پڑ گئی، مجبوری یہ ہے کہ اگر حق کو میں بیان نہ کروں تو آنے والی نسلیں بھٹک جائیں گی، وہ مجھ سے محبت کریں گے کہ خدا کا دل ہے، اور پھر وہ سوال کریں گے یہ بات تو اس نے بتائی نہیں۔ تو ان کی نسلوں کے فائدے کے لیے مسلمانوں کی، کیونکہ یہ ایمان لے کے آئیں گے اور یہ خدا کی محبت میں پھر یہ کچھ اور تھے، پھر مذہب تو ختم ہو گئے تھے، ان کی بہتری کے لیے مجھے یہ سچائی بتانی پڑی ہے۔ پھر محمد تواتر کے ساتھ کہہ چکے ہیں کہ نبی نہیں آ سکتا۔ مدینے میں آئے تو ماریہ کتبیہ ایک غلام بھیجی تھی، وہ حبشہ کے کسی بادشاہ نے بھیجا تھا اس کو، ماریہ کتبیہ، خچر بھی۔ تو انہوں نے محمد نے ماریہ کتبیہ سے شادی کر لی۔ اچھا، یہ آیات کہتے ہیں، یہ ایسے مانتے ہیں مسلمان کہ نبی نہیں آ سکتا، ختم ہوگی بات۔ یہ اعلان ہو چکا تھا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے محمد پہ۔ تو یہ ماریہ کتبیہ یہ تحفے میں بھیجی حبشہ کے بادشاہ نے، خچر غالباً۔ تو ان سے شادی کی تو ان سے بچہ پیدا ہوا۔ تو اس بچے کا نام ابراہیم رکھا۔ اچھا، وہ بچہ جو ہے 18 ماہ کی، وہ میرے منہ سے سال نکل جاتے ہیں، 18 ماہ کی عمر میں وفات پا گیا۔ یہ واقعہ سنا آپ نے؟ یہ سنا ہے۔ تو وہ میں نے واقعہ بتا بھی دیے محمد کی لیٹسٹ نیوز میں، جو کہہ رہے ہیں وہ بچہ کیوں مرا، کیونکہ یہ بچہ دے دیتے تھے ایک لوہار کو، اور وہ دھوئیں کا کام بڑا، وہ لوہے کا وہ بھٹی جلاتا تھا، تو دھواں اتنا زیادہ ہو جاتا تھا، اس کی وجہ سے بچہ مر گیا۔ اور یہ بچہ ان کو دیتے تھے، اور کیونکہ انہیں وقت چاہیے ہوتا تھا ماریہ کتبیہ کے ساتھ، وہ بچہ مر گیا۔ اب اس بچے کو لحد میں اتارتے ہوئے محمد بےتاب ہو گئے اور رونے لگے۔ اور کیا کہتے ہیں، یہ سننے والی بات ہے، جب اتارنے لگے لحد میں تو کہتے ہیں لو عاشیہ لکان صدیق النبی، اگر یہ میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا تو نبی بھی ہوتا اور صدیق بھی ہوتا۔ یہ تو نبی ہوتے ہیں، یہ نبیوں سے اوپر صدیق ہوتا، گواہی دیتا بہت سی چیزوں کی۔ تو وہ اس وقت محمد لا نبی آبادی کی بات بھول چکے تھے۔ اس وقت کچھ منٹ کے لیے الیکٹرکسٹی چلی گئی تھی، بات یاد نہیں ہے۔ لو عائشی اللہ کانا صدیق النبی، یہ میرا بیٹا نبی بنتا۔ تو اب مسلمان کہتے ہیں کہ نبی نے نہیں آنا تھا، اسی لیے تو مار دیا خدا نے۔ اچھا، اب خدا کو بھی شیطان بنا رہے ہیں۔ یہ تو توقع ہو سکتی ہے کسی شیطان کو رب اٹھا لے کہ یہ دنیا کو تنگ کرے گا، لیکن یہ کہ کوئی ایسا نور آئے جو اور گواہی دے اور بتائے انسانیت کو، اس کو بھی مار دے۔